السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسا ایلون مسک ہے، یا پھر بل گیٹس ہو، یا پھر چائنا میں جیک ما، انڈیا میں امبانی لے لو، مطلب یہ جتنے بھی ریچسٹ مین ہیں ان دا ورلڈ، دیکھ لو آپ، یہ سارے کے سارے اللہ کے منکر ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کو مانتے نہیں، they don't ever believe in Allah, even though they have everything of this life, everything. What does it mean? اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ لوگ کامیاب ہیں؟ Sometimes we get worried seeing them and we think, oh, what disgusting is this, what rubbish is this. They live life like king and they have very luxurious life, and what we have, even though we are Muslim, جو چیزیں ان کو ملی ہے, whatever they got, whatever they own, it doesn't mean they are successful. It means this life and this world has no value in front of Allah. That's why Allah has given them lots of things. اٹ مینس اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پراپرٹی تو بہت دور کی بات ہو گئی. ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتے ان لوگوں کو, ایک قطرہ پانی بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں. سو ان کو اتنے ہیوج اماؤنٹ میں اتنی ساری چیزیں دینا اللہ کی جانب سے, اتنی ساری چیزیں دنیا, اتنی ساری دنیا ملنا, نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ وہ رسول کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں, کچھ نہیں. اس کے باوجود وہی نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں, اس کے باوجود دنیا کا سارا پیسہ, عیش و عشرت, مال دولت, ہر چیز ان کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کھلم کھلا, اس سے یہ بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تبھی تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو, اپنے منکروں کو بھی اتنے سارے عیش و عشرت میں رکھا ہوا ہے. مطلب نہیں ہے کہ ایمان لا کے بھی, مسلمان ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں. نعوذ باللہ, آپ بالکل فائدے میں ہیں. اللہ سمجھ لو, اگر کچھ اللہ چھین کے آزما رہا ہے تو اللہ کچھ دے کے بھی آزما رہا ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکسیزفل ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو سب کچھ دے کے آزما رہا ہو. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی, یہ نہیں ہے کہ وہ ان سکسیس ہے. اللہ اسے چیزیں چھین کے, اللہ اسے چیزیں نہیں دے کے آزما رہا ہو. بس آزمائش ہے, اس آزمائش میں ہم تمام کو کھڑے اترنا ہے. یہ جو غم کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹتے ہیں, اور یہ جو پریشانیاں اور آفتیں مسلمانوں پہ آتی ہیں, فرد پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. یہاں پہ جو ناصر ہے, وہ جو نظم لکھے ان کا نام ہے. یہ ناصر اپنے تبلیغ جماعت کے ناصر بھائی نہیں ہوتے. تو پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو جو مزہ ہے, غم کے سہنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے, اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور وہ مزہ تبھی آتا جب آپ اپنے مائنڈ کو صحیح طریقے سے تیار رکھیں, گھبرائیں نہ, غموں سے, مصیبتوں سے پریشان نہ ہوں, تب کہیں جا کے آپ اس کا صحیح مزہ چکھ پائیں گے. اللہ